سیفی کالج حیدرآباد۔ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، سورج اپنی روشنی سمیٹتا مغرب کی طرف ڈوبنے کو تھا۔ چرند پرند ٹولوں کی صورت میں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے تھے۔ حیدرآباد میں واقع سیفی کالج کے گراؤنڈ میں وہ اپنے دوست کے ہمراہ گھاس پر بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، وہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کیسا ہوا پیپر سماما؟ شایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھاس پر نیم دراز ہوتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر اس کا کہکہا گراؤنڈ میں بلند ہوا۔ الحمدللہ، میرا تو بہت زبردست ہوا ہے۔ تیرے کچھ آثار اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اپنی چوڑی پیشانی پر بکھرے شہد رنگ بالوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی خوبصورت انگلیوں سے سنوار کر ایک ادا سے کہتا وہ وہاں موجود کتنی ہی لڑکیوں کو خود کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ پیپرز کے باعث ہی تو یہ آثار نظر آ رہے ہیں، پڑھ پڑھ کر ہمیں پاگل ہو جانا تھا۔ شکر ہے ان پیپر سے جان چھوٹ گئی۔ شایان منہ سے ایک تھکی بھری سانس خارج کر کے مصنوعی روحاں سے لہجے میں کہتا روٹھی میں ہوئی محبوبہ کی مانند سماما کے کندھے پر اپنا سر رکھ گیا۔ چل اب اوور ایکٹنگ بند کر، 1965 کی فلاپ فلم کے فلاپ ہیرو لگ رہے ہو، اور اب اٹھو یہاں سے۔ مجھے رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر بھی جانا ہے۔ گھر جا کر تھوڑا سا ریسٹ کروں گا تاکہ رات میں فریش فیل کر سکوں، اس لیے میں تو چلا گھر۔ بھائی آئے ہیں آج مجھے لینے۔ سماما شایان کو مصنوعی گھوری سے نوازتا اٹھ کھڑا ہوتا اپنی پینٹ جھاڑنے لگا۔ ہاں بھائی، تم ٹھہرے شادی شدہ بندے، ہم شدید سنگل لوگوں کا دکھ کیا جانو۔ شایان اپنے نظر نہ آنے والے نادیدہ آنسو صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرامے باز، ابھی صرف نکاح میں ہے، وہ میرے باقاعدہ رخصتی 1 ہفتے بعد ہے۔ سماما نے بیگ کندھے پر ڈال کر خارجی دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ ویسے یار، تجھے اتنی کیا جلدی تھی شادی کی؟ ماشاءاللہ تیری نکاح کو بھی 2 سال ہونے والے ہیں۔ میٹرک کے بعد نکاح اور انٹر کے فوراً بعد شادی۔ واہ بھائی واہ، تیرے تو مزے ہیں، شایان نے مصنوعی بے چارگی سے کہتے ہوئے اسے استفسار کیا۔ اس کی بے چاری شکل دیکھ کر وہ اپنا خوبصورت چہرہ نیچے جھکاتا ہنس دیا تھا، جھکنے کے باعث اس کے شہد رنگ بال اس کی پیشانی پر پھر سے بکھر گئے تھے۔ ہمارے یہاں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، لیکن میری ایکسٹرا جلدی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ مجھے تیری بھابھی بچپن سے پسند تھی۔ مجھے پتا تھا میرے والدین میری خوشی میں فوراً سے راضی ہو جائیں گے۔ میں الٹے سیدھے چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے سیدھا نکاح کے راستے کا انتخاب کیا۔ نکاح کے وقت وہ 8ویں جماعت میں تھی، اب اس کا میٹرک ہو گیا اور میرا انٹر ہو گیا، تو اب ہماری شادی ہو رہی ہے، کیونکہ شادی کے بعد ہم دونوں جاپان پڑھنے چلے جائیں گے۔ خیر اب میں چلتا ہوں، بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ شایان کو تفصیل سے آگاہ کرتا کالج کا آہنی دروازہ عبور کرتا چلا گیا تھا۔ پیچھے شایان سماما آفریدی کی پشت کو حسرت بھری نظروں سے تکنے لگا۔ آفریدی مینشن حیدرآباد۔ حیدرآباد کے پوش علاقے میں واقع آفریدی مینشن میں اس وقت گہما گہمی کا عالم تھا۔ پورے مینشن کو برقی کمکم اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ دلہن کو تمام رسموں کے بعد دولہے کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ دوسری منزل کی دائیں طرف بنی راہداری کے پہلے کمرے کے وسط میں ایستادہ جہازی سائز بیڈ پر وہ اس وقت دلہن بنی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ عجیب سے خوف اور گھبراہٹ کے باعث اس کا نازک جسم لرز رہا تھا۔ کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں ٹمٹماتے دیے اندھیرے کو مدھم رکھنے کا باعث بنے ہوئے تھے۔ اے سی کی خنکی کے باعث کمرہ برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید شیروانی پر سفید کلا پہنے سماما کمرے میں داخل ہوا۔ سماما نے کمرے کو لاک کر کے کلا اتار کر دائیں طرف ایستادہ صوفے پر رکھا اور دھیمے قدموں سے چلتا وہ بیڈ کے قریب آتا اس کے سامنے براجمان ہوا تھا۔ اس کا گھونگھٹ الٹ کر وہ اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں دیکھنے لگا۔ اس کا معصوم خوبصورت چہرہ اس وقت کسی کو بھی ساکت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں شرم کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی، چھوٹی سی کھڑی ناک میں پہنا بالا اس کے خوبصورت چہرے کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ سرخ رنگ سے رنگے باریک لب باہم پیوست تھے، بھاری فینسی جھوڑیوں سے مزین مرمری ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے، اتنا کانپ کیوں رہی ہو؟ میں آپ کے لیے کوئی اجنبی تو نہیں ہوں؟ ہاتھ اب بھی اتنے ہی ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اتنی گھبرا کیوں رہی ہو آپ؟ سماما گھبراہٹ کے باعث اس کے دونوں کانپتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا پریشانی کے سبب استفسار کرنے لگا۔ پہلے کبھی میری رخصتی بھی تو نہیں ہوئی تھی؟ سماما کے سوال پر وہ بے ساختگی میں جواب دیتی اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ گئی، جبکہ اس کی اس کیوٹ سی حرکت پر سماما کا چھت پھاڑ کہکہا کمرے میں گونجا تھا۔ سماما کے ہنسنے پر وہ بری طرح نروس ہوتی اپنے لب چبانے لگی۔ گھنی پلکوں کے بوجھ تلے چھپے نینوں میں اشک بھرنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ فوراً سے سیدھا ہوا تھا۔ یار آپ کی کیوٹ سی حرکت پر ہنسی آ گئی تھی۔ مائی کیوٹ وائف، اب نہیں ہنستا، بس رونا نہیں ہے، اوکے؟ سماما جلدی سے سیدھا ہو کر کہتا اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دے گیا تھا۔ چلو اب جلدی سے چینج کر لو، میں بھی چینج کرتا ہوں۔
پھر ساتھ میں نماز پڑھیں گے۔ ثمامہ شرارت اور محبت سے اس کے دونوں گال کھینچتا ہدایت دینے لگا۔ وہ اس کی ہدایت پر سرس بات میں ہلاتی، وارڈروب سے سادہ سا سوٹ لیتی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے ثمامہ بھی اپنے کپڑے لیتا چینجنگ روم میں بند ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد عفیفہ سادہ سے لون کے سوٹ میں ملبوس دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں باندھے ہاتھ میں اپنا بھاری لہنگا پکڑے باہر نکلی تھی۔ ثمامہ پہلے ہی سرمئی رنگ کے ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس بیڈ پر دراز ہوتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ یہ سامان رکھو، میں وضو کر کے آتا ہوں، ثمامہ اسے کہتا باتھ روم میں گم ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے باہر نکلا تو عفیفہ دونوں کی جائے نماز بچھا چکی تھی۔ دونوں نے خشوع و خضوع سے ایک ساتھ نماز پڑھی اور اپنی خوشگوار زندگی کے لیے دعا کی۔ اب نہ جانے ان دونوں کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ نیو یارک، شام 6 بجے کا وقت تھا۔ برف باری کے باعث ہر سو سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی کچھ دیر قبل ہی اپنے فلیٹ میں آئے تھے۔ عفیفہ فریش ہو کر کچن میں کھڑی کافی بنا رہی تھی جبکہ ثمامہ بات لے رہا تھا۔ ان کی شادی کو 25 دن ہو گئے تھے۔ ولیمے کی رات ہی وہ 1 ماہ کے ٹور پر گھومنے پھرنے نیو یارک آ گئے تھے۔ عفیفہ 2 نمک ٹرے میں رکھ کر ٹرے اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ میں ملبوس ثمامہ بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ کسی سے محو گفتگو تھا۔ عفیفہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی، ایک مگ اٹھا کر ثمامہ کو دے کر ایک مگ خود تھامتی اس کے برابر میں براجمان ہوئی تھی۔ ماما، یہ لیں آ گئی آپ کی بہو، سمجھائیں اسے کہ اپنا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چھوٹی عمر اور کمزوری کے باعث بعد میں مسئلے مسائل ہو جائیں گے، اس لیے ان کی ڈائٹ کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ثمامہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب کرتا اسے گھورتا ہوا اپنی والدہ کو اس کی شکایت لگا رہا تھا۔ بہت مبارک ہو میری جان، اللہ پاک نے بہت جلد تم دونوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اب تمہارا کام ہے خود کا خیال رکھنا۔ میری تو دعا ہے اللہ پاک میرے سلیس اور صالح کو بھی جلد اس خوشی سے نوازے۔ ایمان بیگم عفیفہ کو ہدایت دیتی اپنے بڑے بیٹوں کا ذکر کرتی آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ماما، کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ سلیس بھائی کی شادی کو صرف 3 سال ہوئے اور صالح بھائی کی شادی کو بھی صرف 1.5 سال ہوئے۔ اللہ پاک سے نا امید نہ ہو، اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ ویسے بھی میری اولاد بھی تو میرے بھائیوں کی اولاد ہی ہوگی، بلکہ میں تو دعا کروں گا کہ اگر بیٹی ہو تو وہ عفیفہ جیسی ہو، اور اگر بیٹا ہو تو سلیس بھائی جیسا ہو۔ ثمامہ ایمن بیگم کو آپ دیدہ ہوتا دیکھ کر محبت سے کہتا انہیں مسکرانے پر مجبور کر کیا تھا۔ اچھا چلو بعد میں بات ہوتی ہے، میں ذرا کچن دیکھ لوں، آپ کے بابا اور بھائی بھی آنے والے ہوں گے، لیکن اب تم بھی عفیفہ کا اچھے سے خیال رکھنا۔ ایمان بیگم اسے ہدایت دینے کے ساتھ تنبیہ کرنے لگی تھی۔ اوکے ماما، میں بھی سونے لگا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہم کل پاکستان آ رہے ہیں تو آپ خود اپنی بہو کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ الوداعی الفاظ کہہ کر لیپ ٹاپ بند کر کے لیپ ٹاپ اور خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر دراز ہوتا لائٹ آف کر گیا تھا۔ عفیفہ بھی دونوں مگ اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ بھی خاموشی سے اپنے بستر پر دراز ہوتی آنکھیں موند گئی تھی۔ ایک خوبصورت سے تبسم نے ان دونوں کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ آفریدی مینشن، پاکستان۔ دوپہر 1:30 بجے کا وقت تھا۔ سورج اپنے جوبن پر تھا، سورج اپنی تپش سے لوگوں کو پگلانے کی کوششوں میں تھا۔ آفریدی مینشن میں اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ عورتوں کی آہو فغاں بلند ہو رہی تھی، مرد حضرات بھی اپنے آنسوؤں پر بمشکل بند باندھے ہوئے تھے۔ لاؤنج کے وسط میں سفید ڈولی میں سفید کفن میں لپٹی ہوئی میت رکھی ہوئی تھی۔ میت کی چارپائی پر سر رکھے وہ کم عمر لڑکی ساکت سی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ رو رو کر اس کی سرخ آنکھیں سوج چکی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، ہلکے پیلے رنگ کے لون کے سوٹ کا پرنٹڈ دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر آ گرا تھا۔ دائیں طرف ایمان بیگم دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ آج ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ آج وہ سچ میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ لڑکی ہی منحوس تھی، شادی کو 1 ماہ بھی نہ ہوا اور جوان بچے کو کھا گئی۔ اس بچے کی تو آنے والی اولاد بھی اپنی ماں کی طرح منحوس ہی نکلی۔ کل اولاد کی خبر ملی اور آج باپ مر گیا۔ میت میں آئی عورت ان کے غم میں شریک ہونے کی بجائے اپنے ساتھ بیٹھی عورت سے محو گفتگو تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو بہن، بیچاری لڑکی 16 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی۔ مقابل اس کی بات نظر انداز کرتی افسوس بھری نظروں سے میت کی ڈولی پر سر ٹکائے آنسو بہاتی عفیفہ کو طرز بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی افسوس کرنے لگی تھی۔ ہاں بھائی، اب بیچاری نہ میکے کی رہی نہ سسرال کی۔ اگر اولاد نہ ہوتی تو دوسری شادی کر لیتی، لیکن بچوں والیوں کو آج کل کون قبول کرتا ہے؟ بچے کا بھی باپ کے بغیر مستقبل تاریک ہی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اولاد پیدا ہی نہ ہو۔ وہ نخوت سے اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ ان کی ساری باتیں سنتی ایمان بیگم طیش کے عالم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی ان کے سامنے آئی تھی۔ بس بہت سن لی میں نے آپ کی بکواس۔ اگر آپ کسی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتی یا کسی کی دلجوئی نہیں کر سکتی تو آپ کو مقابل کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بیٹے کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اگلے ہفتے اسے پاکستان آنا تھا، لیکن اس کی ملک الموت اسے آج ہی یہاں کھینچ لائی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ایئرپورٹ سے واپسی پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے میری بہو کو زندہ رکھنا تھا۔ لیکن اس کا ایکسیڈنٹ تب ہی ہوا جب وہ اکیلا تھا، کیونکہ اسے اکیلے ہی اس دنیا سے جانا تھا۔ اس لیے آپ اپنی غلیظ سوچ اور زہر اگلتی زبان کے ساتھ میرے گھر سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔
ایمان بیگم اچھے سے اس عورت کی طبیعت صاف کرتی انہیں باہر کا راستہ دکھا گئی تھی، جبکہ اپنی اتنی توہین پر وہ عورت سخت آگ بگولا ہونے لگی تھی۔ سچ سب کو ہی کڑوا لگتا ہے، میں نے سچ ہی کہا ہے، اس لیے آپ کو اتنا طے آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کی دوائیاں لینے نہیں گیا تھا، تبھی تو وہ بیچارہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ آپ مانو یا نہ مانو، آپ کے بیٹے کی قاتل آپ کی بہو ہی ہے۔ اپنی توہین پر وہ غلاظت بکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کی باتیں لاؤنج میں داخل ہوتے مردوں نے بھی سنی تھی جو کہ میت کو لے جانے آئے تھے۔ مردوں کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر پھر سے چیخو پکار بلند ہوئی تھی۔ ایمان بیگم بھی زاروں کی تار روتی ہوئی اس برف کے مجسمے کی طرف بڑھی تھی۔ جنازے کا وقت ہو گیا عفیفہ، ایمان بیگم نے اس کے شانے پر ڈھل کے دوپٹے کو سر پر اڑھاتے ہوئے آگاہ کیا تھا۔ وہ جو صدمے کے باعث ساکت سے بیٹھی تھی، ایمان بیگم کی آواز پر حیرانی اور بے یقینی کے سبب خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مرد حضرات آگے بڑھتے میت کی ڈولی اٹھانے لگے تھے۔ نہیں نہیں ماما، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سماما کو کچھ نہیں ہوا ہے، وہ سو رہے تھے، یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑیں سلیس بھائی، صالح بھائی، بابا، کہاں لے جا رہے ہیں آپ میرے سماما کو؟ وہ میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتے۔ ماما انہیں روکیں، چھوڑیں میرے سماما کو۔ مردوں کو ڈولی اٹھاتے دیکھ کر عفیفہ ایمان بیگم کو دھکا دیتی ڈولی سے لپٹ کر ہزیانی ہوتی چیخی تھی۔ اس کی باتیں اور درد بھری چیخیں مردوں کو بھی رونے پر مجبور کر گئی تھی۔ عفیفہ ہوش میں آؤ، سماما اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اللہ کی امانت تھا اور اللہ نے لے لی۔ صبر کرو بیٹے، اچھے سے اس دفعہ اسے آخری دفعہ رخصت کر دو، وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایمن بیگم اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر زاروں زار روتی ہوئی بلند آواز میں کہتی اسے حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایمن بیگم کی آواز کسی سور کی مانند اسے سنائی دی تھی۔ نہیں ماما، میں ساتھ جاؤں گی سماما کے، وہ میرے بغیر نہیں رہتے، وہ جب تک میرا چہرہ نہیں دیکھتے ان کا دن شروع نہیں ہوتا، میرے بغیر انہیں نیند نہیں آتی۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے بھی سماما کے ساتھ جانا ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سلیس بھائی، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے سماما کے ساتھ ہی سلا کر آ جائیں، میں ان کے بغیر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ وہ چینخ کر التجائیں کرتی سلیس کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ وہ خاندان کا سب سے وجیح شخص اپنے ہوئے خسارے پر آنسو بہاتا بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ سلیس نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا جو کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ ایمن بیگم اور دوسری عورتوں نے مل کر عفیفہ کو بمشکل قابو کیا تھا۔ مرد حضرات کلمہ شہادت بلند کرتے ڈولی کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے باہر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ مجھے بھی ساتھ جانا ہے بھائی، مجھے بھی سماما کے ساتھ لے جائیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں سماما کے بغیر اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ وہ ایک ہی جملے کی گردان کرتی اپنے ہوش و حواس کھوتی زمیں بوس ہوئی تھی۔ مرد حضرات جنازہ لے کر گھر سے نکلتے چلے گئے تھے۔ آفریدی مینشن، حیدرآباد۔ دوپہر 1:30 بجے کا وقت تھا۔ سورج اپنے جوبن پر بیٹھا ہر سو اپنی روشنی اور تپش سے لوگوں کو پگلانے کی تگودو میں تھا۔ آفریدی مینشن میں آج بھی سوگوار ماحول تھا۔ سماما کو گزرے 40 دن ہو چکے تھے، بظاہر سب اپنے اپنے معمول پر آ چکے تھے، لیکن دل میں اس کی کمی ہر فرد شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ جہاں سب کی زندگی پھر سے ڈگر پر آ چکی تھی، وہیں اس معصوم کی زندگی جیسے رک چکی تھی۔ عفیفہ کو تو جیسے دنیا ہی سماما تھا، اس کے جس کے جانے کے بعد وہ ایک زندہ لاش کی مانند ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تو یوں گما ہوتا جیسے اس کے جسم اور روح کے درمیان بس سانسوں کی ڈور باقی ہے، اور یہ سانسوں کی ڈور ہی اس کے زندہ ہونے کی دلیل تھی۔ وہ ابھی تک سماما کی موت کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ اس کا ذہنی توازن اس صدمے سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا جس کے باعث سب پہلے سے زیادہ پریشان تھے۔ ایک طرف جوان بیٹے کے بچھڑ جانے کا غم، اور دوسری طرف گھر کے سرفراز آفریدی کا صدمے کے باعث فالج کا اٹیک ہونا اور بستر مرگ پر پڑ جانے کا غم، اور تیسری طرف اس معصوم کے زندہ لاش بن جانے کا غم۔ آفریدی مینشن کو جیسے غموں نے چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا۔ آفس کی ساری ذمہ داری سلیس کے شانوں پر تھی، جبکہ صالح بھی اپنے بڑے بھائی کے شانہ بشانہ تھا۔ ایمن بیگم بھی بمشکل خود کو سنبھالے اپنے شوہر کی تیمارداری میں مصروف تھی، جبکہ ایمان بیگم عفیفہ کو سنبھالنے میں ہلکان رہتی تھی۔ عفیفہ کی بہنیں، بھابیاں، بھائی اور بابا بھی اس سے ملنے آتے رہتے تھے، لیکن وہ تو جیسے پتھر کی مورت معلوم ہوتی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک نہ اس نے کوئی ایک آنسو بہایا تھا اور نہ ہی ایک حرف اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ وہ خاموش مورت بنی پورے دن اور رات بیٹھ کے کونے میں بیٹھی گزار دیتی۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ اب بھی وہ سادہ سے پستہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ جمائے، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے اس پر چہرہ ٹکائے، گھٹنوں کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹے غیر مرئی نقطے کو گھو رہی تھی۔ شاداب چہرہ مرجھا گیا تھا، سفید رنگت ہلدی کی مانند پیلی ہو گئی تھی، رت جگہ کے باعث آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ گلاب کی مانند باریک لب پانی کی قلت کے باعث پپڑی زدہ تھے، جسم لاغر ہو چکا تھا، آنکھوں کا خالی پن نمایاں تھا، اس کے جسم کے ہر عضو سے اس کی اذیت و تکلیف جھلک رہی تھی۔ اس کی خاموشی اس کی اذیت چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنا ہی وقت اسے اسی طرح بیٹھے گزر چکا تھا۔
وقت تو دور، اسے تو دنوں رات کا حساب تک بھول گیا تھا۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلا اور پیازی رنگ کے لان کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ سجائے، ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھامے اور چہرے پر پریشانی سجائے ایمان بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں ہوتی آہٹ اور ہلچل بھی اس کے ساکت وجود میں ارتعاش کا باعث نہیں بنی تھی۔ عفیفہ، بیٹا کھانا کھا لو میری جان۔ ایمان بیگم اس کے قریب آ کر کھانے کی ٹرے اس کے سامنے بیڈ پر رکھتی اس پتھر سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایمان بیگم کی آواز پر بھی وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوتی انہیں بتا گئی تھی کہ پتھر بھلا کب جواب دیتے ہیں۔ ایمان بیگم نے اس کے وجود میں جنبش نہ ہوتا دیکھ کر اذیت سے آنکھیں میچ کر نہ جانے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ عفیفہ، اپنی اولاد پر تو رحم کھاؤ۔ تم کیوں اپنی ہی اولاد کی قاتل بننا چاہتی ہو؟ ہم سب اللہ کی امانت ہے اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تمہیں سماما سے سچی محبت ہے تو اس کی اولاد کی اچھی تربیت کر کے اسے سماما کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، لیکن تم تو خود اپنی ہی اولاد کی دشمن بنی بیٹھی ہو۔ اگر تمہاری لاپرواہی کے باعث تمہاری اولاد کو کچھ ہو گیا تو کل کو محشر والے دن سماما کو کیا جواب دو گی کہ تم اس کے جانے کے غم میں اس کی اولاد کی حفاظت نہیں کر پائی؟ اپنی اولاد کے لیے تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا عفیفہ۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو رہو، بے شک اس نے تمہارے لیے کوئی بہترین سوچا ہوگا۔ اس طرح تم اپنے اللہ کو بھی ناراض کری اور سماما کو بھی۔ کیا سماما تمہیں اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا؟ وہ تو اللہ کے پاس ہے، اتنی اچھی جگہ پر جس کا ہم یا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں جانتی ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے بیٹا، لیکن اللہ پاک کی آزمائش سمجھ کر صبر کرو میری جان۔ سلمہ کے جب شوہر فوت ہوئے تھے تو ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ ان کی دنیا اجڑ گئی ہے، اب ان کے لیے دنیا میں کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر اللہ پاک نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا، انہیں وہ عطا کیا جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ غم اور دکھ اور آزمائش میں ہمیں اپنی دنیا تاریکی نظر آتی ہے، کہیں سے بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ یہی وقت سب سے زیادہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس وقت میں جس نے صبر کر لیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بطور انعام اسے بہترین سے نوازتے ہیں، اور جو بھٹک جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ غم اور دکھ اور آزمائشیں ہمارے ایمان کا امتحان ہے بیٹا، اس امتحان میں سرخرو ہونے والے ہی کامیاب ہیں۔ سماما کی جدائی اللہ پاک کا فیصلہ سمجھ کر صبر کر لو میری جان، پھر دیکھنا اللہ پاک میری بیٹی کو بہترین انعام سے نوازے گا۔ ایمان بیگم اس کے گھٹنوں کی گٹ بندھے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی محبت اور نرمی سے اسے سمجھانے لگی تھی۔ ان کی تمام باتیں عفیفہ کے دل پر اثر انداز ہوتی اس کا خول چٹکا گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتا اس کا چہرہ بھگونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آنسو سسکی اور ہچکے میں بدل گئے تھے، وہ بلند آواز سے زاروں کے تار ہونے لگی تھی۔ کمرہ قدرے کونے میں ہونے کے باعث اس کی آواز باہر تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ عفیفہ کی عدت میں ہونے کے باعث کسی بھی مرد کو یہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایمان بیگم اس کے خول کو چٹکتے دیکھ کر اسے اپنے سینے میں بھیجتی، خود بھی آنسو بہانے لگی تھی۔ عفیفہ کی آہو پیغام پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایمان بیگم بھی اس کو رونے دیتی اس کی پیٹھ مسلنے لگی، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اندر کا سارا غم باہر نکالے۔ اس کا زخم بڑا تھا، اسے بھرنے میں وقت لگنا تھا، ایسے وقت میں اپنے ہی مرہم ثابت ہوتے ہیں۔ ماما، اس کمرے میں دلہن بن کر آئی تھی میں، صرف ایک دن میں نے اس کمرے میں گزارا ہے۔ ماما، مجھ سے بھی زیادہ سماما ہماری شادی سے خوش تھے، وہ بہت محبت کرتے تھے مجھ سے ماما، بہت زیادہ۔ شاید میں نے بھی ان سے اتنی محبت نہیں کی ماما جتنی سماما مجھ سے محبت کرتے تھے۔ آپ جانتی ہیں ماما، سماما مجھے بہت ڈانٹتے تھے کہ میں اتنی سادہ کیوں رہتی ہوں۔ انہیں میری کلائیوں میں چوڑیاں بہت پسند تھی ماما۔ اب میں کس کے لیے چوڑیاں پہنوں گی؟ اب میں کس کے لیے تیار ہوں گی ماما؟ اب مجھے سادہ رہنے پر کون ڈانٹے گا؟ میرے گھر میں پہننے والے کپڑوں سے لے کر میرے بالوں میں لگانے والے کلپ تک سماما اپنی پسند سے وارڈروب سے نکالتے تھے۔ اب کون میرے لیے کپڑوں اور چیزوں کا انتخاب کرے گا؟ ماما، آپ جانتی ہیں سماما زبردستی مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، کہتے تھے آپ کھانے کے معاملے میں بہت سست ہو عفیفہ۔ انہیں ڈائٹ کے معاملے میں مجھ پر یقین نہیں تھا، وہ مجھے اپنے سامنے اپنے ہاتھ سے ہر چیز کھلاتے پلاتے تھے۔ اب کون اس طرح میرے نخرے اٹھائے گا ماما؟ وہ کہتے تھے عفیفہ مجھ سے کبھی میکے رہنے کی فرمائش نہ کرنا، کیونکہ میں آپ کی فرمائش رد کر کے آپ کا دل نہیں توڑوں گا، لیکن مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، میرا تو دن آپ کے بغیر نہیں گزرتا، کچھ جا کے تنہائی بھری رات میں پوری رات سو نہیں پاؤں گا۔ جب اللہ پاک نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی تو مجھ سے بھی زیادہ وہ خوش تھے ماما۔ وہ کہتے تھے عفیفہ آپ کے آگے میری بینائی مجھ سے کھو جاتی ہے، آپ کے سامنے مجھے کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے میں چاہتا ہوں ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو، وہ بھی آپ کی جیسی، تاکہ میں آپ دونوں میں مشغول ہو کر دنیا بھول جاؤں۔ ماما، میں کیسے بھول جاؤں؟ کیسے ماما، کیسے بھول جاؤں؟ میری ہر بات، ہر سانس سماما سے جڑی ہے ماما۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت بہت قریب ہے ماما، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت جلد سماما کے پاس چلی جاؤں گی، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ان کے بغیر جینا نہیں آتا، مجھے ان کی محبت کی عادت ہے ماما، میں ان کے وجود پر صبر کر لوں، لیکن ان کی بے پناہ محبت پر کیسے صبر کروں ماما؟ ان کی محبت کسی آسیب کی مانند مجھ سے چمٹی ہوئی ہے،
خون کی مانند میرے رگوں میں دوڑ رہی ہے، آکسیجن کی مانند میری سانسوں پر پہرے بٹھائے بیٹھی ہے، کسی آکٹوپس کی مانند مجھے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ میں کیسے اس حصار کو توڑوں ماما؟ کیسے؟ میں کیسے ان کی محبت بھول جاؤں ماما؟ میں کیسے اپنی روح میں بسی ان کی محبت کو خود سے جدا کروں؟ یہ ممکن نہیں ہے ماما۔ یہ صرف ایک ہی صورت ممکن ہے جب میرے جسم سے میری روح کی جدائی ہو۔ ایسا تبھی ممکن ہے ماما۔ میں شکوہ نہیں کر رہی، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت و طاقت نہیں ہے کہ اپنے پور میں بسی سماما کی محبت کو نوچ کر پھینک دوں۔ میرے روم روم میں سماما کی محبت بسی ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ماما۔ میری دنیا سماما سے شروع ہو کر ان پر ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب میری چلتی سانسوں کی وجہ صرف میری اولاد ہوگی۔ عفیفہ زار و زار ہوتی ہوئی ہزیانی ہوتی اپنی اذیت اور تکلیف، اپنا دکھ اور غم اپنی ماں کے سامنے رکھتی انہیں ساکت کر گئی تھی۔ ایمان بیگم ساکت سے سماما کی محبت میں پاگل ہوتی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ سے جھلکتی اذیت، اس کی دنیا ختم ہونے کی داستان چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی ایمن بیگم اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کر بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ عفیفہ کی اذیت سے پر الفاظ کسی آری کی مانند ان کی رگوں کو چیرتے انہیں لہو لہان کر گئے تھے۔ ایمن بیگم اپنے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا دیکھ کر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے عفیفہ روتی ہوئی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی بیڈ پر گر گئی تھی۔ اسے گرتا دیکھ کر ایمان بیگم ہوش میں آتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ایمن بیگم لاؤنج کے صوبے پر بیٹھتی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سرفراز آفریدی کے باعث وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ان کو روتا دیکھ کر سرفراز آفریدی کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ کیوں رو رہی ہیں اس طرح؟ انہیں روتے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سلیس کی گمبھیر آواز پر وہ خاموش ہوتی اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ سامنے ہی وہ سفید ٹوپیز میں ملبوس ان کے قدموں میں بیٹھا نرمی سے ان سے استفسار کر رہا تھا۔ شاید وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ اس کے خوبرو چہرے سے تھکن صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ سیاہ گھنے بال بھی ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مر جائے گی سلیس، وہ مر جائے گی۔ سماما کی جدائی کا غم اسے مار دے گا۔ اس کی خاموشی سے زیادہ اس کے الفاظ اذیت و تکلیف سے پر ہیں۔ کیسے اسے صبر کرنے پر آمادہ کروں سلیس؟ اسے سماما کے بغیر جینا نہیں آتا۔ اس کے کمرے کی ہر ایک چیز اور ہر ایک یاد چیخ چیخ کر اسے سماما اور اس کی محبت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم آگے بڑھ گئے، ہم سنبھل گئے، لیکن اس کی زندگی تھم گئی ہے۔ وہ ابھی سماما کے ساتھ گزاری زندگی میں جی رہی ہے۔ سماما کی جدائی نے اسے زندہ لاش بنا دیا ہے۔ وہ میرے لاڈلے بیٹے کی بیوہ ہے سلیس۔ میں کیسے اسے تسلی دوں؟ میں کیسے اسے صبر کی تلقین کروں؟ ایمن بیگم چیخ چیخ کر کہتے پھر سے زار و زار رونے لگی تھی۔ سلیس نے بمشکل اپنی نم آنکھوں کو بہنے سے روکا تھا۔ ایمن بیگم کی بلند آواز پر سب اپنے اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آئے تھے۔ ماما آپ پریشان نہیں ہوں، یہ آزمائش کا وقت ہے، گزر جائے گا۔ اسے بھی سماما کے بغیر جینا آ جائے گا۔ اللہ پاک نے سماما کو لے لیا تو کیا ہوا؟ سماما کی پرچھائی کو اس کے جینے کی وجہ بنایا ہے۔ اللہ پاک کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے ماما، جو ہم نادان لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ پاک کسی بھی زیرو کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ آزمائش ہم پر بہت بھاری ہے، لیکن اس آزمائش کا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں خود بھی صبر کرنا ہے اور اسے بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، کیونکہ ہمارا رب ہمیں صبر کی ہی تلقین کرتا ہے، اور بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سلیس اپنے خوبصورت ہاتھوں کے پوروں سے ان کے آنسو صاف کرتا انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اس نے عفیفہ کا نام لینے سے بھی گریز کیا تھا۔ ماما آپ کو چاہیے کہ عفیفہ کو اس کے گھر بھیج دیں۔ یہاں کے تمام مرد اس کے لیے غیر محرم ہیں۔ اب سماما بھی نہیں رہا تو اس کا یہاں رہنا بنتا بھی نہیں ہے۔ یہاں وہ سماما کی چیزیں دیکھ کر اور بھی زیادہ غمزدہ ہوگی۔ آتکا کوپ سے ایمن بیگم کو روتا دیکھ کر معصوم بنتی اپنے داؤ کھیلنے لگی۔ سلیس نے شرربار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم خاموش رہو آتکا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بابا کا حکم ہے کہ وہ یہیں عدت گزارے گی۔ یہ اس کا حق ہے اپنے شوہر کے گھر میں اس کی جدائی کا سوگ منائے۔ اس کے بعد اس کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا۔ اگر وہ یہاں رہنا چاہے گی تب بھی کوئی اف نہیں کہہ سکتا۔ سلیس سخت لہجے میں اسے جھاڑتا سب کو آگاہ کر گیا تھا۔ آتکا نے شدید اشتعال کے باعث اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ابھی وہ کوئی کارروائی کرتی اس سے قبل ایمان بیگم روتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ عفیفہ ٹھیک تو ہے نا؟ ایمان بیگم کو روتا دیکھ کر ایمن بیگم کسی خدشے کے تحت صوفے سے اٹھ کھڑی ہوتی ان سے استفسار کرنے لگی۔ سلیس بھی اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عفیفہ بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلائیں۔ ایمان بیگم روتی ہوئی انہیں آگاہ کرتی دوبارہ سے عفیفہ کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ آتکا نے کوفت سے سر جھٹکا تھا۔ اس کی بلا سے عفیفہ مر جائے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شاید اس کا ضمیر اور اس کی انسانیت دونوں ہی مر چکی تھی۔ سلیس جلد ہی کسی لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلاؤ، میں عفیفہ کے پاس جا رہی ہوں۔ ایمن بیگم اجرت میں سلیس کو ہدایت دیتی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سلیس ان کی ہدایت پر سر اس بات میں ہلاتا فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آغا خان ہسپتال، حیدرآباد، 6 ماہ بعد۔
صبح صادق کا وقت تھا، ہر سو خاموشی چھائی تھی، شفق پھوٹ نکلی تھی، سورج طلوع ہوتا ہر سو اپنی روشنی اور تپش پھیلانے کی تگودوں میں تھا۔ صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ ہسپتال میں بھی اس وقت سناٹا تھا، مریض شاید گہری نیند میں تھے۔ وقفے وقفے سے قدموں کی چاپ خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ آئی سی یو کے باہر بینچ پر ایمن بیگم اور ایمان بیگم بیٹھی اندر موجود نازک وجود کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ کائی رنگ کے ٹراؤزر کے ساتھ سرمئی رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں للون کی چپل پہنے، بکھرے بال اور سوجی ہوئی آنکھوں میں پریشانی لیے وہ سنجیدہ سا دیوار سے اپنی پشت کا ٹیک لگائے، پاؤں کی کینچی بنائے، دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ خاموش کھڑا کسی خیر کی خبر کا منتظر دکھائی دے رہا تھا۔ سرمئی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس جنید صاحب بائیں جانب بینچ پر خاموش بیٹھے تھے۔ صبح سویرے ہی عفیفہ کی طبیعت خرابی کے باعث ہی اسے ہسپتال لایا گیا تھا، اسے فوراً آئی سی یو میں لے جایا گیا تھا۔ تب سے وہاں سب پریشان بیٹھے کسی خیر کی خبر کے منتظر تھے۔ دفعتاً آئی سی یو کا دروازہ کھولا اور لیڈی ڈاکٹر عجلت میں باہر نکلتی دکھائی دی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ ایمن بیگم عجلت میں ڈاکٹر تک پہنچتی پریشانی اور فکر مندی کے سبب استفسار کرنے لگی۔ دیکھیں، آپ کی بیٹی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے، جو کہ ان کے دونوں گردوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے باعث ان کا جسم سوج چکا ہے۔ ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا ورنہ ہم کسی کو بھی بچا نہیں پائیں گے۔ میں کسی بھی زندگی کو بچانے کی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتی۔ ممکن ہے آپریشن کے وقت آپ کی بیٹی کوما میں چلی جائے یا اپنی سانسیں ہار جائے، کیونکہ ان کا بلڈ بھی بہت کم ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے باعث ہم خون چڑھا بھی نہیں سکتے۔ بچوں کا بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بس دعا کریں۔ آپ کے پیشنٹ کی حالت بہت کرٹیکل ہے، ابھی نرس آپ کو فارم دے گی، وہ فل کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر سب کے کانوں میں سور پھونکتی سامنے سے آتی نرس کو کوئی اشارہ کرتی دوبارہ سے آئی سی یو میں گم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی نرس فارم لے کر سلیس کے مقابل آئی تھی۔ آپ اس فارم پر سائن کر دیں۔ نرس نے فارم سلیس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر مقابل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ ایمن بیگم اور ایمان بیگم تو زاروں زار رونے لگی تھی۔ جنید صاحب بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو موت کے منہ میں دیکھ کر اپنے آنسو روک نہیں پائے تھے۔ پلیز آپ لوگ روئیں نہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، آپ لوگ اللہ سے دعا کریں۔ سلیس بمشکل خود پر ضبط کیے بھاری لہجے میں انہیں تسلی دینے لگا تھا۔ ایمن بیگم اور ایمان بیگم اس کے بعد پر سرسپات میں ہلاتی پریئر روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں ذرا نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا۔ جنید صاحب اسے آگاہ کرتے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب وہ تنہا کھڑا تھا۔ پہلے نوجوان لاڈلے بھائی کی موت، پھر باپ کا بستر پر پڑے جانا، اور اب بھائی کی اولاد اور بیوی کو موت کے منہ میں ہونا اس کے ضبط کو آزما گیا تھا۔ زندگی میں درپیش آنے والے حالات نے اسے سمجھدار بنا دیا تھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی وہی سجدے میں جھکتا، ہزاروں کے تار ہوتا، خاموشی میں سے آنسو بہانے لگا۔ زبان پر کفل تھا، جیسے الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے، دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ بس اپنے رب کے حضور سجدے میں جھکتا، خاموش آنسو بہاتا، خاموش گفتگو کر رہا تھا۔ اے میرے رب، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ تو نے میرے لاڈلے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، میں تب بھی تیری رضا میں راضی رہا۔ تو نے میرے باپ کو بستر مرگ تک پہنچا دیا، میں تب بھی تیری رضا میں راضی رہا۔ آج میرے بھائی کی بیوی اور اس کی اولاد موت کے منہ میں ہے، میں ابھی تیری رضا میں راضی ہوں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، مجھ پر اور میرے اہل و عیال کو اپنی وسیع و عریض رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ اے بخشنے والے رب، تجھے تیری صفات کا واسطہ، ہماری آزمائشوں میں ہمیں صبر و استقامت عطا کر۔ اے زندگیوں کے مالک، میرے بھائی کی اولاد اور اس کی بیوی کو شفائے کاملہ، عاجلہ اور مستقلہ عطا کر۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتا آنکھیں موند کیا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، گھڑی کی سوئیاں رک چکی تھی، تمام عناصر جیسے تھم چکے تھے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے سجدے میں گرے ہو چکی تھی، وہ جیسے سجدے سے اپنا سر اٹھانا بھول چکا تھا۔ اس کے خاموش آنسو ٹھنڈے فرش کو بھگو رہے تھے، اس کی التجائیں جیسے عرش کو پہنچ رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد آئی سی یو کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر ایک بار پھر آئی سی یو سے نکلی تھی۔ سامنے ہی سجدہ ریز ہوئے اس بھرپور نوجوان کو دیکھ کر ڈاکٹر کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا۔ مسٹر آفریدی، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑتی اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار کی مانند برسی تھی۔ وہ دو تشکر بھرے آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہتے زمین بھگو گئے تھے، اور مشکل وہ خود کو کمپوز کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھیگی پلکیں، سرخ ہوتا چہرہ، کپ کپاتے لب مقابل کی شدت سے مانگی گئی دعا کے گواہ تھے۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو 2 بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ رحمت اور نعمت دونوں ہی کو آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ آپ کی وائف بھی خطرے سے باہر ہے۔ آپ کی وائف کا کیس بہت خراب ہو چکا تھا، ہمیں صرف 15 منٹ میں آپریشن کرنا پڑا تھا، کیونکہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا۔ دوائیاں انہیں ری ایکشن کر رہی تھی۔ آخری حل یہی تھا کہ انہیں انجیکشن لگایا جائے۔ وہ انجیکشن صرف 15 منٹ تک ہی بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس 15 منٹ میں ہی ہمیں آپریشن کرنا تھا، کیونکہ اگر آپریشن کے درمیان بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تو بچوں اور ماں دونوں کو بچانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ آپ کی وائف ابھی دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش ہیں۔ ہم انہیں آج آئی سی یو میں ہی رکھیں گے۔ ان کے ہوش میں آنے سے قبل کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد صرف ایک شخص کو ان سے ملنے اور ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی۔ 24 گھنٹوں کے بعد انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔
فی الحال بچوں کو بھی کچھ دن انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا. وقت سے قبل پیدائش کے باعث آپ کو اپنے بچوں کی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹینڈ. ڈاکٹر اسے تفصیل سے ہر ایک بات سے آگاہ کر گئی تھی. ریئلی تھینکس ڈاکٹر، لیکن عفیفہ میری بھابھی ہیں. سلیس نے بھاری لہجے میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس کی غلط فہمی دور کی تھی. اوہ سوری، بٹ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ اتنی کریٹیکل سچویشن میں انہیں اپنی وائف کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر معذرت کرتی برہم ہوئی تھی. شادی کے 25 دن بعد ہی میرے بھائی کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا. بھابھی بھی تب سے عدت میں ہے. آج بچوں کی پیدائش کے ساتھ ان کی عدت مکمل ہوئی ہے. ڈاکٹر کو برہم ہوتا دیکھ کر سلیس نے انہیں آگاہ کیا تھا. اوہ سو سیڈ، بٹ اب کی بھابھی اور ان کے بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بلڈ پریشر ہائی کے مستقل مریضہ بن جائیں گی. ان کی عمر بہت چھوٹی ہے، اس عمر میں بلڈ پریشر ہائی ہونا صحیح نہیں ہے. امید ہے آپ لوگ میری ہدایت پر عمل کریں گے. ڈاکٹر افسوس کرنے کے ساتھ اسے مزید ہدایت دیتی وہاں سے چلی گئی تھی. ڈاکٹر کے جاتے ہی 2 نرس بچوں کا ہاتھ میں لیے باہر آئی تھی. کیا میں بچوں سے مل سکتا ہوں؟ سلیس نے نرس کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا تھا. بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں. نہیں، یہ ارلی بورن بیبی ہیں، آپ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے. جراثیم لگ جائیں گے. ہم انہیں نرسری میں رکھ رہے ہیں، آپ وہاں دور سے دیکھ لیجیے گا. نرس اسے آگاہ کرتی بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی. نرس کے جاتے ہی امن بیگم، ایمان بیگم اور جنید صاحب سوگوار چہرے کے ساتھ وہاں آتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے. سلیس کا رونے کے باعث سرخ ہوتا چہرہ انہیں ایک الگ ہی داستان سنا رہا تھا. اللہ نے ہم پر اپنی رحمت کر دی ہے، بھابھی اور بچے بالکل ٹھیک ہیں. سلیس مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دیتا ڈاکٹر کی کہی گئی تمام باتیں ان کے گوش گزار کر کیا تھا. سلیس کی بات سن کر سب نے سکون کا سانس لیا تھا. سب کے پریشان چہروں پر مسکراہٹ توڑ گئی تھی. آفریدی مینشن، حیدرآباد. رات 8 بجے کا وقت تھا. مغرب باسی ہو چکی تھی. اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا. سلیس کچھ دیر قبل ہی تھوڑی دیر آرام کی غرض سے ایمن بیگم کو لے کر گھر آیا تھا. ہسپتال میں ایمان بیگم، جنید صاحب اور ان کی بیٹیاں موجود تھیں. سلیس سب سے پہلے فریش ہوا. اس کے بعد کھانا کھا کر اب کچھ آرام کرنے کی غرض سے وہ اپنے کمرے میں آتا بستر پر دراز ہوتا آنکھیں موند کیا تھا. صبح سے کہاں تھے؟ اب بھی گھر نہ آتے؟ جانتے تھے نا آج میرے میکے میں ہمارا لنچ تھا، پھر بھی نہیں آئے تم؟ سلیس کو بھی آنکھیں موندے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ آتکا اس کے سر پر سوار ہوتی غصے سے استفسار کرنے لگی. تمہیں شرم آنی چاہیے مجھے یہ بات کہتے ہوئے. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں سارا دن کہاں مصروف تھا؟ سارے دن سے میں تھکا ہوا کچھ دیر آرام کی غرض سے ابھی گھر آیا ہوں اور آتے ساتھ ہی تم شروع ہو گئی ہو. شوہر کا کچھ احساس بھی ہے تمہیں؟ سلیس پٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھتا اسے گھورتا ہوا احساس دلانے لگا تھا. آپریشن تو صبح ہی ہو گیا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں رکنے کی؟ اس کا باپ تھا نا ہسپتال میں، اور اب رات میں بھی تم کیوں رکو گے ہسپتال میں؟ اس کے ماں باپ رکیں گے اپنی بیٹی کے پاس. آتکا بدتمیزی سے کہتی مقابل کو شدید تیش دلا گئی تھی. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ساری تمیز لحاظ سب بھول گئی ہو کیا؟ سلیس تیش میں آتا دھاڑا تھا. زیادہ مجھے اپنی اونچی آواز سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تم سے بھی زیادہ بلند آواز میں چینخ سکتی ہوں. مجھے میرے سوال کا جواب دو کہ صبح سے کیوں تھے ہسپتال میں؟ مر تو نہیں رہی تھی وہ؟ سوالے کیوں نہیں گیا ہسپتال؟ ساری ذمہ داریوں کا تم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کیا؟ مقابل کی بات کو نظر انداز کرتی وہ بھی بلند آواز میں غورائی تھی. میرے لاڈلے مرحوم بھائی کی بیوی ہے وہ، جو آج زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی ہے. ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا. اللہ نے اسے اور اس کے بچوں کو دوسری زندگی عطا کی ہے. ایسے وقت میں کیا میں اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دوں؟ اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں میں. باپ کے بعد بڑا بیٹا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اور میرے باپ نے مجھے اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانا سکھائی ہے. تف ہے تم پر جو تم ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے بارے میں اتنے استفاق الفاظ استعمال کر رہی ہو. سلیس کو راتا وہ مقابل کو اس کے الفاظ کا احساس دلانا چاہ رہا تھا. ہو گئی نا بچوں کی پیدائش تو اب اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ہسپتال سے اس گھر میں آئے گی، اور اب تم بھی ہسپتال واپس نہیں جاؤ گے. اگر آج تم واپس ہسپتال گئے تو مجھ سے کسی اچھے کی امید نہیں رکھنا. آتکا انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتی مقابل کو سخت اشتعال دلا گئی تھی. یہ میرے بھائی کا گھر ہے، اس کی بیوی اور بچے بھی یہی رہیں گے. میرے بھائی کے بچے اپنے ددیال میں ہی پلیں گے، ان کی کفالت میں کروں گا. میرے بھائی کی بیوی اور اس کے بچے میرے باپ کی ذمہ داری ہیں، اور اب ان کے بعد میری ذمہ داری ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے انہیں یہاں آنے سے. سلیس خونخوار نظروں سے اسے گھور کر گرا کر تنبیہ کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا. پیچھے وہ شدید اشتعال کے باعث پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی. آغا خان ہسپتال، حیدرآباد. رات 9 بجے کا وقت تھا. ہر شے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. سب لوگ بچوں سے مل کر جا چکے تھے. عفیفہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا. سلیس کچھ دیر قبل ایمن بیگم کو ساتھ لیے دوبارہ سے ہسپتال آیا تھا. آتکا کی باتوں نے اسے سخت اشتعال دلایا تھا، جس کے باعث وہ اسی وقت ایمن بیگم کو ساتھ لیے واپس آ گیا تھا. ایمان بیگم اور جنید صاحب کو سلیس نے واپس گھر بھیج دیا تھا. اب صرف ایمن بیگم اور سلیس ہی عفیفہ کے پاس ہسپتال میں رکے ہوئے تھے.
सुलेस ने एक प्राइवेट रूम ले लिया था जिसमें एमन बेगम आराम कर रही थी जबकि वो खुद आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। दफातन आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकली थी। आपके पेशेंट को होश आ गया है, आप में से कोई एक उनसे मिल सकता है। डॉक्टर सुलेस को आगाह करती वहाँ से चली गई थी। सामने से आती एमन बेगम ने भी डॉक्टर की बात बखूबी सुनी थी। सुलेस बेटा, मैं अफीफ़ा के पास जा रही हूँ, तुम ज़रा बच्चों को देख लो। एमन बेगम ने सुलेस से कहा तो बस सरसबात में हिलाता नर्सरी की तरफ बढ़ गया था, जबकि एमन बेगम आईसीयू का दरवाज़ा खोलती अंदर गुम हो गई थी। अफीफ़ा के करीब आते ही एमन बेगम की नज़र उसकी आंखों से बहकर कनपटी में जज्ब होते आंसुओं पर पड़ी थी। वो खामोशी से छत को तकती खामोश आंसू बहा रही थी। उसका दुख समझती एमन बेगम ने भी बमुश्किल अपने आंसुओं पर बंद बांधा था। कुछ देर कबल ही वो भी अपने बेटे को याद करके खूब रोई थी। कितना खुश था वो अपनी औलाद की खबर सुनकर, लेकिन अपनी औलाद को देखना उसके नसीब में ना था। बेशक ये नसीबों के खेल निराले हैं। अफीफ़ा बेटा, आप ठीक हो? वो कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? एमन बेगम नरमी और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरती मध्यम लहजे में इस्तफसार करने लगी थी। अफीफ़ा ने खाली खाली नज़रों से उन्हें देखा था। उसकी आंखों में लिखी अजियत की दास्तान चीख चीख कर उसकी तकलीफ की गवाही दे रही थी। मम्मा, समामा, वो मध्यम लहजे में 2 लफ्ज़ों में उन्हें अपनी तकलीफ से आगाह करके खुद पर ज़ब्त खोती फूट फूट कर रो दी थी। उसकी सिसकियाँ खामोश फ़िज़ा में इर्ताश पैदा कर रही थी। आज वो हरजाई एक बार फिर शिद्दत से याद आ रहा था। सब्र करो मेरी जान, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह पाक ने जो ले लिया है उस पर सब्र करके जो दिया है उस पर शुक्र अदा करो। इस तरह खुशी के मौके पर नाशुक्री करोगी तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे। एमन बेगम बामुश्किल अपने आंसुओं पर ज़ब्त करती मोहब्बत से उसका माथा चूमती उसे समझाने लगी। उनकी बात सुनकर अफीफ़ा की सिसकियाँ मद्धम पड़ने लगी थी। मैं कैसे समामा के बाद उनके औलाद को पालूंगी मम्मा? अफीफ़ा उनसे सवाल करती अपने आंसुओं पर बामुश्किल बंद बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो कि ज़ब्त के बावजूद भी बहते ही जा रहे थे। जिसने इन्हें पैदा किया है वही इन्हें पालेगा भी मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इन बच्चों के दादा दादी और नाना नानी जिंदा हैं। एमन बेगम उसे तसल्ली देती मोहब्बत से उसके सर में उंगलियां चलाती उसे सुकून पहुंचा रही थी। बाप तो नहीं है? अफीफ़ा उन्हें लाजवाब करती खामोशी से आंखें मूंद गई थी। आज उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी में हर किसी को हर कुछ नहीं मिला करता। एमन बेगम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इन बातों को सोचकर फिर से अपना ब्लड प्रेशर हाई कर ले। कमरे में अजियत भरी खामोशी छा गई थी। उनके मुंतमिल होते जख्म आज फिर से हरे हो गए थे। आफरीदी मेंशन। सुबह 9 बजे का वक्त था। सूरज मुकम्मल तलू हो चुका था, हर सू रोशनी फैल चुकी थी। इतवार के बायस सुलेस घर पर ही मौजूद था, जबकि सौले किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। अफीफ़ा कल रात घर आ चुकी थी। दोनों बच्चे भी सही सलामत घर आ गए थे। सुलेस उस वक्त एमन बेगम के कमरे में मौजूद था। कमरे के वस्त में इस्तादा बेड के दाएं तरफ सरफराज आफरीदी दराज थे। कॉलेज के बायस उनके नकूश में टेढ़ापन वाज़े दिखाई दे रहा था। बायां हाथ और पांव भी हरकत करने से कासिर थे। सफ़ेद पैंट के साथ ऑलिविया रंग की शर्ट में मलबूस सुलेस रब से हुलिये में बेड के करीब रखी कुर्सी रखे उस पर बराजमान था। सुलेस नाश्ता करने के बाद डाइनिंग हॉल से सीधा उनके पास ही आया था। आज उसका अपने वालिद के साथ वक्त गुजारने का इरादा था। ऑफिस के काम की मसरूफियत और अफीफ़ा के ऑपरेशन के बायस वो 3 से 4 दिन तक अपने वालिद से मिल भी ना सका था। इसलिए वो आज अपने तमाम काम पर से पुश्त डालता अपने वालिद के साथ वक्त गुजारने उनके कमरे में हाजिर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा कैसे हैं आप? सुलेस मोहब्बत से उनका हाथ अपने हाथ में लेकर अकीदत से चूमता सलाम के साथ उनका हाल दरियाफ्त करने लगा था। अपने बेटे की इतनी मोहब्बत पर सरफराज साहब की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाबा रोई नहीं आप? समामा नहीं है तो क्या हुआ? मैं और सौले तो हैं ना आपके पास। मैं जानता हूँ उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ से पुरसुकून है। हमने अल्लाह की अमानत उसके ही सुपुर्द कर दी है। आपको इस तरह रोता देखकर वो भी खुश नहीं होगा। सुलेस सरफराज साहब को रोता देखकर उनके हाथ थामता उन्हें तसल्ली देने लगा था। मेरे सामने औलाद ने अपना लो। मेरी बेटी अफीफ़ा से निकाह कर लो। मैं अपने लाडले बेटे की लाडली बीवी और बच्चों को रुलता हुआ नहीं देख सकता। सरफराज साहब रोते हुए अटक अटक कर कहते सुलेस से जैसे इल्तिजा कर रहे थे। ज़्यादा बोलने के बायस उनका सांस पूरी तरह फूलने लगा था। सुलेस उनकी बात पर शश्ता रह गया था। वो खुद शादीशुदा था, वो कैसे अपने मरहूम भाई की बेवा से निकाह कर सकता था? मैं भी मांगता हूँ मेरे मरने से कबल अफीफ़ा से निकाह कर लो। सरफराज साहब फूलती हुई सांसों के दरमियान कहते शिद्दत से खांसने लगे थे। मुंह की बाएं जानिब से थूक बहने लगा था। उनका मुंह बाएं जानिब से टेढ़ा हो गया था, जिसके बायस उन्हें बोलने में मुशक्कत होती थी। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा बोलने से मना किया हुआ था, लेकिन वो आज खामोश न रह पाए थे। सुलेस उन्हें खांसता देखकर साइड टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी डालता आहिस्ता से उनके मुंह में डालने लगा था।
کچھ دیر بعد سرفراز کی کھانسی رک چکی تھی لیکن سانسیں ابھی تک پھول رہی تھی۔ پاپا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ میں آج ہی عفیفہ کو اپنے نکاح میں لوں گا، وہ اور بچے آج ہی میری سرپرستی میں آ جائیں گے، آپ پرسکون ہو جائیں۔ میں سب کو اپنے نکاح کی خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ سلیس ان کا سینہ سہلا کر نرمی سے انہیں خوشی کی نوید سناتا اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سرفراز صاحب تشکر سے اپنے خوبرو اور فرمانبردار بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ سلیس انہیں خود کی طرف محبت سے تکتا دیکھ کر جھک کر نرمی سے ان کے ماتھے کو چومتا خارجی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے میں استادہ ایمن بیگم کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ سلیس یہ عاطفہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ایمن بیگم سلیس کو دیکھ کر سنجیدگی سے اسے باور کروانے لگی تھی۔ سلیس نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ایمن بیگم اس کی شکوہ کناں نظروں سے دیکھ کر نظریں چرانے لگی۔ مما میں اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کو در در بھٹکنے نہیں دوں گا، چاہے وہ پھر اس کا ننیال ہی کیوں نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا اپنے ننیال سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، وہ اپنے ننیال بھی جائیں گے، ان کا بھی بچوں پر حق ہے، لیکن ان کی تربیت اس گھر میں ہوگی، یہ ان کی رہائش کا ہے۔ وہ یہاں اپنے باپ دادا کے گھر پلیں گے اور نہ ہی میں بچوں کو ان کی ماں سے دور کروں گا۔ آپ خود بتائیں عفیفہ کب تک اکیلی زندگی گزارے گی؟ کم عمر ہے، معصوم ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، کیسے اتنی بڑی زندگی تنہا گزارے گی؟ اس کے گھر والے اسے تنہا نہیں رہنے دیں گے، اس کے والدین بھی اس کا گھر بسانا چاہیں گے، اسے خوش دیکھنا چاہیں گے۔ جب تک اس کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی وہ سماما کی یادوں سے باہر نہیں نکلے گی۔ اگر اس کا نکاح کسی اور سے ہوتا ہے تو بچے بھی اس کے ساتھ جائیں گے، نہ جانے وہ شخص بچوں کو قبول کرے گا یا نہیں۔ آج کل کون دوسروں کی اولاد کو پالتا ہے؟ میں اپنے بھائی کی اولاد کو پالوں گا، وہ میری اولاد ہے۔ میں عفیفہ اور سماما کی محبت سے واقفیت رکھتا ہوں، میں اسے سمجھ سکتا ہوں۔ میرے عفیفہ سے نکاح کرنے سے بچے بھی یہاں رہیں گے اور اسے بھی مضبوط سہارا میسر آ جائے گا۔ آپ کے پوتا پوتی آپ کے پاس رہیں گے، خوشیوں پر میرا بھی حق ہے مما، میری محرومی دور ہو جائے گی۔ مجھے اولاد چاہیے اور میری اولاد میرے بھائی کے بچے ہیں۔ سلیس انہیں حقیقت کا آئینہ دکھاتا خاموش رہنے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن وہ سلیس کے اس قدم سے ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ سلیس تم شادی شدہ ہو، کنوارے یا طلاق یافتہ نہیں ہو، تمہاری بیوی زندہ صحیح سلامت ہے، پھر کیوں تم یہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ عاطفہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ وہ کیسے سوکن برداشت کرے گی؟ کوئی بھی عورت سوکن برداشت نہیں کر سکتی، یا پھر تمہارا ارادہ اسے طلاق دینے کا ہے؟ ایمن بیگم سپاٹ لہجے میں سوال کرتی مقابل کو اذیت کی بھٹی میں جھونک گئی تھی۔ سلیس نے کرب کے باعث اپنی آنکھیں میچی تھی۔ سفید چہرہ سخت اشتعال کے باعث سرخ ہوا تھا۔ سلیس نے ضبط کے باعث اپنی مٹھیاں بھینجی تھی۔ ایک زیادتی میرے ساتھ ہوئی تھی، اب ایک زیادتی میں کروں گا۔ جس طرح آپ اپنی بھانجی کی خاطر خود غرض ہو گئی تھی، آج میں اپنی خوشیوں کی خاطر خود غرض ہو رہا ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو جانا چاہیے، یا پھر آج بھی آپ اپنے بیٹے کی خوشیوں پر اپنی بھانجی کو فوقیت دیں گی؟ سلیس انہیں بہت کچھ باور کرواتا سوال ہی ہوا تھا۔ تم خود سر ہو رہے ہو سلیس، ایمن بیگم نے جیسے اسے باور کروانا چاہا تھا۔ میں خود غرض بھی ہو رہا ہوں مما، سلیس دو بدو جواب دیتا انہیں لاجواب کر گیا تھا۔ تمہاری شادی کو 3 سال ہوئے ہیں سلیس، اللہ اولاد سے بھی نواز دے گا، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ ایمن بیگم نے اسے سمجھانے کی ادنا سے کوشش کی تھی، تو ثابت ہوا آپ آج بھی اپنی بھانجی کی خاطر خود غرض ہو رہی ہیں، وہ بھانجی جو اپنی اولاد کی قاتل ہے۔ میں مرتے دم تک اسے اس گناہ کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟ آپ اپنی بھانجی کی کرتوتوں پر پردہ ڈال سکتی ہیں، لیکن آپ بھول گئی ہیں کہ میں اس کا شوہر ہوں، مجھے سب معلوم ہے۔ میں آپ کا بھرم رکھنے کے لیے خاموش رہا، آج تک ایک سوال نہیں کیا آپ سے اور نہ آپ کی بھانجی سے، لیکن روزے محشر میں آپ کی بھانجی سے سوال کروں گا۔ سلیس انہیں بھیانک حقیقت سے آگاہ کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ایمن بیگم مقابل کی باتوں پر اپنی جگہ منجمد رہ گئی تھی۔ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ جس راز کو چھپانے کے لیے انہوں نے کتنی کاوشیں کی تھی وہ اس طرح ان پر آیا ہوگا۔ سلیس اینڈ عفیفہ نکاح اسپیشل۔ شام 6 بجے کا وقت تھا، عصر باسی ہو چکی تھی، سورج اپنی روشنی سمیٹتا مغرب کی طرف غروب ہونے کو بےتاب تھا۔ آفریدی مینشن میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ سرفراز صاحب کے کمرے میں اس وقت مرد افراد بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ دائیں طرف استادہ صوفے پر 3 مرد بطور گواہ شان سے براجمان تھے۔ کمرے کے وسط میں استادہ بیڈ پر سفید بوسکی کے کرتے پاجامے میں ملبوس، بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے، بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں سلور چین والی گھڑی پہنے وہ مغرور شہزادہ اپنے ہاتھوں میں سرفراز صاحب کا ہاتھ تھامے سنجیدہ سا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بیڈ کے قریب کرسی پر سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر جالی دار ٹوپی سجائے مولوی صاحب ہاتھ میں نکاح نامہ لیے بیٹھے تھے۔ عفیفہ کا نکاح ہو چکا تھا، مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھانے حاضر ہوئے تھے۔ سلیس آفریدی ولد سرفراز آفریدی، آپ کا نکاح عفیفہ جنید ولد جنید احمد کے ساتھ باعوض حق مہر 1 کروڑ روپیہ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بلند آواز نے کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ سرفراز صاحب نے اپنے کمزور سے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے نکاح قبول کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
سلیس اپنے والد کی نم آنکھوں میں دیکھ کر قبول ہے کہتا اپنے بھائی کی بیوہ کو اپنے ہی نکاح میں قبول کر گیا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے کس طرح اس نازک وجود کو نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی مزید مشکل ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس نازک وجود کو اپنے نکاح میں قبول کر گیا تھا۔ آتکا اس سے ناراض ہو کر اپنے میکے جا چکی تھی، جس کے باعث کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے نکاح سے آگاہ کیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ جب تک نکاح ہو جائے اسے آگاہ کیا جائے۔ اب نکاح ہو چکا تھا، اسے اب کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ سلیس مولوی صاحب کے ہاتھ سے نکاح نامہ لیتا اپنے دستخط کر گیا تھا۔ آج وہ عفیفہ سلیس آفریدی بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے مختصر دعا کروائی اور پھر سب اس مخروش شہزادے کے کوئی گلے لگاتے اسے مبارکباد دینے لگے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ہر ایک سے ملتا، ان کے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر انہیں دروازے تک چھوڑنے گیا تھا۔ نکاح میں کسی کو بھی نہیں بلایا گیا تھا، سوائے 3 گواہوں کے کوئی بھی نکاح میں شامل نہیں تھا۔ عفیفہ کی طرف سے اس کے والد اور اس کے دونوں بھائی گواہ کے طور پر شریک تھے۔ عفیفہ کے گھر والے اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ اسے اس کے سپرد کر چکے تھے۔ سلیس سب کو سی آف کرتا عفیفہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سلیس لمبے لمبے ڈگ بھرتا عفیفہ اور سمامہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ عفیفہ ابھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے ہی اسے مختلف آوازیں سنائی دینے لگیں، جن میں بچوں کے رونے کی آوازیں بھی شامل تھی۔ کیا ہوا؟ آپ سب ایسے کیوں کھڑے ہیں اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ سلیس کمرے میں داخل ہوتا سب کو بیڈ کے ارد گرد جمع دیکھ کر کسی اندیکھے خوف کے تحت سنجیدگی سے بلند آواز میں استفسار کرنے لگا تھا۔ عفیفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ وہ کچھ بول رہی ہے نہ کچھ کھا رہی ہے، بس روتی جا رہی ہے۔ اس کا جسم بے جان سا ہو رہا ہے۔ عفیفہ کے چھوٹے بھائی عبدالصمد نے اسے تمام باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس وقت کمرے میں سب عورتوں کے ساتھ عفیفہ کے دونوں بھائی اور اس کے والد بھی موجود تھے۔ آپ سب جائیں، میں آفی اور بچوں کو خود سنبھال لوں گا، سلیس بلند آواز میں سنجیدگی سے کہتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی ہدایت پر سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ سب کے جانے کے بعد سلیس دروازے کی طرف بڑھتا، کمرے کے دروازے کو لاک کرتا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے تھرمس سے دونوں بچوں کی چھوٹی چھوٹی پیٹروں میں نیم گرم پانی ڈال کر اس میں پاؤڈر والا دودھ حل کر کے وہ بچوں کی طرف بڑھا تھا۔ سلیس بیڈ پر بیٹھتا، گلابی رنگ کے رومپر میں ملبوس گلابی ہی کمبل میں اوڑھے لیٹی حرمت کو بیڈ سے اٹھا کر اپنی گود میں لٹاتا فیڈر پلانے لگا۔ فیروزی رومپر اور کمبل میں ملبوس بیڈ پر لیٹے حرم کا انگوٹھا اس کے منہ میں دیتا وہ حرمت کی فیڈر کا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ عفیفہ کا بے جان وجود اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اسے سخت بے چینی میں مبتلا کر گئے تھے، لیکن وہ مجبوراً اس کو سنبھالنے سے قبل بچوں کو چپ کروانا چاہتا تھا، جو شاید بھوک کے باعث رونے لگے تھے۔ عفیفہ کی طبیعت ایسی نہیں تھی جو وہ انہیں سنبھال سکے۔ حرمت فیڈر پیتے پیتے سو چکی تھی۔ سلیس اس کے منہ سے خالی فیڈر نکال کر اس کی پیشانی پر پیار کرتا سوتی ہوئی حرمت کو اس کے جھولے میں لٹا گیا تھا۔ حرمت کے سونے کے بعد اب وہ حرم کو اپنی گود میں اٹھائے فیڈر پلانے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد حرم بھی سو گیا تو سلیس نے اسے بھی پیار کر کے اس کے جھولے میں سلا دیا۔ دونوں بچوں کو سلانے کے بعد اب اس کی نظر عفیفہ پر پڑی تھی۔ سفید لان کے چکن کاری کے سوٹ میں ملبوس و تکیے پر سر رکھے لیٹی خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، چہرہ کسی بھی آسائش سے پاک تھا۔ اس کے وجود میں ہلکی سی بھی ہلچل محسوس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ اس کے آنسو مسلسل تکیہ بھگو رہے تھے۔ آفی کیا ہوا ہے؟ آفی رو کیوں رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ سلیس اس کے تکیے پر بکھرے بال سمیٹ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھک کر نرمی سے استفسار کرنے لگے۔ وہ واقف تھے اس کی اذیت سے۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ عفیفہ نے ہمیشہ اسے بڑے بھائی کی طرح عزت و اہمیت دی تھی اور آج وہ اس کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ سلیس کے پکارنے پر وہ چھت سے نظریں ہٹا کر خالی خالی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کو اتنی غور سے دیکھ رہے تھے، ورنہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کی نقوش سے بھی ناواقف تھے۔ سمامہ آپ کی طرح تھے، شکل و صورت اور قد کاٹ میں بالکل آپ کے مقابل تھے، لیکن ان کی زندگی آپ کی طرح دراز نہیں تھی۔ آپ نے مجھے میرے بچوں کی خاطر نکاح کرنے پر راضی کیا، لیکن میں کیسے سمامہ کو بھول پاؤں گی؟ میں اب کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے تلخ حقیقت کا آئینہ دکھا کر نکاح کے لیے راضی ہونے پر مجبور کیا۔ میں بھی اپنے بچوں کے چھن جانے کے خوف کے باعث خود غرض ہوتی آتکا بھابھی کے حق پر ڈاکہ ڈال گئی تھی۔ میں نے کتنی منتیں کی تھیں آپ سے کہ نہ کرے مجھ سے نکاح، کیوں نہیں مانی آپ نے میری بات؟ کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ میں سب کی نظروں میں مجرم ثابت ہو جاؤں گی، میرا کردار داغدار ہو جائے گا، سب کہیں گے کہ میں نے اپنے مرحوم شوہر کے بھائی کو پھانس لیا، میں نے آتکا بھابھی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں کیسے سامنا کروں گی سب کا؟ کل کو سب میری اولاد کو تانا دیں گے، میں کیسے سب کے سوالوں کا جواب دوں گی؟ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیوں راضی ہو گئی آپ سے نکاح پر؟ کیوں بھول گئی میں ایک بیوہ ہوں؟ کیوں کیا میں نے یہ نکاح؟ کیوں کیا میں نے ایسا؟ عفیفہ خاموش آنسو بہاتی روتی ہوئی کہتی، آخر میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتی چینخ چینخ کر رونے لگی تھی۔ چینخنے کے باعث اس کے ٹانکے کھنچنے لگتے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے سختی سے ہلنے سے بھی منع کیا تھا۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی اس کے گردوں پر اثر کر گیا تھا، جس کے باعث ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اب اس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو اس کے دماغ کی نبض بڑھ جائے گی۔ آفی ریلیکس، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارا محافظ۔
ہر سوال کا جواب میں خود دوں گا. اب تم بیوہ نہیں ہو، میری بیوی ہو. سلیس آفریدی کی بیوی. تمہیں سماما کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے درمیان ہمیشہ رہے گا، لیکن اب ہم اسے اچھے الفاظوں میں ہنس کر یاد کریں گے. بس ایک بات ذہن میں رکھو، تم میری بیوی ہو اور حرمت حرم میرے بچے ہیں. بے شک ان کی ولدیت سماما کے نام سے چلے گی، لیکن ان کا باپ میں ہوں گا. رہی بات آتکا کی، تو تم نے اس کا کوئی حق نہیں مارا ہے، وہ اس حق کے لائق ہی نہیں ہے جو اسے میسر کیا گیا ہے. فضول سوچ دماغ سے نکال دو. اپنے بچوں کی خاطر جینا سیکھو، خود کو پرسکون رکھو تاکہ تمہارا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے. تمہیں کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ باپ تو ان سے دور ہو گیا، اب کیا تم ان معصوموں سے ان کی ماں بھی چھیننا چاہتی ہو؟ سلیس اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، اس کے تمام خدشات نرمی سے دور کرتا، اسے پرسکون کرنے لگا تھا. سلیس کے پوچھنے پر عفیفہ نے بے ساختہ بچوں کی مثل اپنا سر نفی میں ہلایا تھا. سلیس اس کے بچوں جیسے انداز پر مسکرا دیا تھا. چلو شاباش، سونے کی کوشش کرو، میں یہی ہوں بچوں کے پاس، تم جلدی سے آنکھیں بند کرو. سلیس اسے نرمی سے ہدایت دیتا اپنی ہاتھ کے پوروں سے اس کے خوبصورت گلابی ہوتی آنکھیں بند کر گیا تھا. کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی. ان تینوں کو سوتا دیکھ کر سلیس ایک سرد سانس خارج کرتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوتا، دھیمے قدموں سے کمرے کی دروازے کی طرف بڑھا تھا. آفریدی مینشن. رات کا وقت تھا، تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی، اندھیرے کے باعث گھروں میں برقی کمکمے روشن ہو چکے تھے. عشاء باسی ہو چکی تھی. ابھی کچھ دیر قبل ہی سلیس سفید شلوار قمیض میں ملبوس عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کر کے آیا تھا اور اب کھانے کی میز پر براجمان تھا. سربراہی کرسی کی جگہ ویل چیئر پر صفدر صاحب بیٹھے تھے. ان کی دائیں طرف پہلی کرسی پر ایمن بیگم اور ان کے برابر میں صالح کی بیوی انیکا براجمان تھی. ساتھ والی کرسی پر صالح براجمان تھا. کچھ دیر قبل ہی وہ گھر آیا تھا اور اب فریش ہو کر سرمئی رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھانے کی میز پر موجود رغبت سے کھانا کھانے میں محو تھا. سلیس نے اسے اپنے نکاح سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، جس پر وہ دل سے خوش تھا. سب جانتے تھے کہ وہ خوشیاں احساسات و جذبات کا قتل کیے پچھلے 3 سالوں سے آتکا جیسے بدتمیز، بدزبان اور بگڑی ہوئی لڑکی کو جھیل رہا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر اس نے آتکا کو طلاق دے دی تو اس کی ماں کا اکلوتا بھائی ان سے ٹوٹ جائے گا. لیکن اب اس کی بس ہو چکی تھی. آتکا نے اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری سمجھ لیا تھا، اس لیے اب اس نے اپنے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا. بے شک اس نے آتکا کو نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب اس نے اپنی خوشیاں حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی. کھانے کی میز پر اس وقت عفیفہ کے سوا سب موجود تھے. سلیس نے ایمن بیگم کو اسے نیند سے بیدار کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے آرام کی سخت تاکید کی تھی. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ جتنا آرام کرے گی اتنا ہی پرسکون رہے گی. خاموش فضا میں تیز قدموں کی ہیل کی ٹک ٹک نے ارتعاش پیدا کیا تھا. چند لمحوں بعد ہی سفید پنڈلیوں تکاتے پاجامے پر پیلے رنگ برنگی گٹوں تکاتے بنا آستینوں والی قمیض میں ملبوس ٹائے ہوئے بمشکل کندھوں تکاتے لیئر کٹ بالوں کو کھلا چھوڑے، اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی پر برانڈڈ بیگ لٹکائے، وہ غیظ و غضب سے تنتناتی ہوئی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی. تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس آوارہ بچلر اور گھٹیا عورت سے نکاح کر کے مجھ پر سوگن لانے کی؟ تم نے میری غیر موجودگی میں اس لاواری سے نکاح کر کے مجھے دھوکہ دیا ہے سلیس. وہ کھانے کی میز کے قریب پہنچتی بدتمیزی سے چیخی تھی. اس کی بلند آواز کمرے میں سوئے وجود کے نیند سے بیداری کا سبب بنی تھی. عفیفہ ناسمجھی کے باعث بیڈ سے اتر کر دیوار کے سہارے چلتی کمرے سے باہر نکلی تھی. آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے آتکا، یوں جاہلوں کی طرح چینک کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنا دیا ہوا دھوکہ نہیں یاد؟ سلیس ناگواری سے کہتا. وہ مشکل اپنا غصہ ضبط کیے صبر و تحمل کا دامن تھامے ہوئے تھا. عفیفہ اوپر ریلنگ کے سہارے کھڑی سارا تماشا دیکھ اور سن رہی تھی. کیا کیا میں نے؟ کون سا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ اب تم اس لاوارث بدچلن عورت کی خاطر اپنی بیوی پر تہمتیں لگاؤ گے؟ آتکا ڈھٹائی سے کورائی تھی، جبکہ اپنے لیے اتنے غلیظ الفاظ سن کر عفیفہ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے تھے. وہ ابھی بھی نکاح کے سوٹ میں ہی ملبوس تھی. خبردار جو تم نے میری پاک دامن بیوی کے متعلق ان گھٹیا الفاظ کا چناؤ کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو، اور تم بہتر جانتی ہو کہ میں کس دھوکے کی بات کر رہا ہوں. میں جن چیزوں کو راز رکھنا چاہ رہا ہوں انہیں راز ہی رہنے دو. اگر ان راز سے وہ پردہ اٹھ گیا تو خسارہ تمہارا ہی ہوگا، اور یقین جانو میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے. سلیس اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوتا، اپنی انگشت شہادت ہوا میں لہراتا زبانی الفاظ میں اسے تنبیہ کر گیا تھا. میں کچھ نہیں جانتی. تم ابھی اور اسی وقت اس بے حیا کو طلاق دو گے. میں اپنا حق کسی کو بھی چھیننے نہیں دوں گی. وہ ایک نظر ریلنگ کے سہارے کھڑی عفیفہ پر ڈالتی دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا گئی تھی. مقابل کے مطالبے پر عفیفہ خوف و ہراس کے باعث ریلنگ کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ سلیس کے ماتھے پر ناگواری کے سبب بل پڑے تھے. میں اپنی آخری سانس تک عفیفہ کو نہیں چھوڑوں گا. وہ میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری اولاد کی ماں ہے. سلیس نے دو ٹوک اس کے فیصلے سے برملا انکار کیا. وہ تمہاری اولاد نہیں ہے سلیس، ان کا باپ مر چکا ہے، اور مرے ہوئے شخص کی خاطر تم اپنا گھر تباہ کر رہے ہو. اس کے انکار پر صفاقی سے چیخی تھی. عفیفہ نے اس کے صفاق الفاظ پر کرب سے آنکھیں موندی تھی. باقی سب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے. کسی نے بھی ان دونوں کے درمیان کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا.
بالکل ٹھیک کہا تم نے، ان کی ولدیت کے خانے میں ثمامہ کا نام درج کیا جائے گا، لیکن وہ میری اولاد ہے، کیونکہ میں ایک ایسا بغیرت شوہر ہوں جس کی بیوی نے اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے اپنی ہی اولاد کا بڑی آسانی سے قتل کر ڈالا۔ اور اب جب تم مجھے خود کی مٹھی میں کرنے کے باعث ماں کے عہدے پر فائز ہونا چاہتی ہو، تو اللہ پاک نے تم سے وہ حق چھین لیا، کیونکہ تم نے اس کی دی ہوئی نعمت سے منہ موڑ کر اس کا قتل کیا ہے۔ میرے بھائی کی اولاد ہی میری اولاد ہے، اور عفیفہ میری بیوی ہے۔ اگر تم سوکن برداشت نہیں کر سکتی تو تم علیحدگی اختیار کر سکتی ہو۔ اب ہمارے درمیان موجود اس نام نہاد رشتے کا اختیار تمہارے پاس ہے، جیسا تم چاہو گی میں تمہارے حق میں وہی فیصلہ کر دوں گا۔ سلیس سنجیدگی سے کہتا مقابل کے ہوش اڑا گیا۔ ایمن بیگم بھی خاموش تھیں، آج بھی وہ اپنی بھتیجے کے حق میں بول کر اپنے بیٹے کو خود سے بچہ نہیں کر سکتی تھی۔ یاد رکھو سلیس، اگر تم نے مجھے چھوڑا تو تمہاری ماں کا میکا ختم ہو جائے گا، اور اگر تم نے عفیفہ کو طلاق نہیں دی تو میں تم سے خلا لے لوں گی۔ اس صورت میں بھی تمہاری ماں کا اکلوتا بھائی ان سے ٹوٹ جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنی اور اپنی ماں کی خوشیوں میں سے ایک کو چن لو۔ آتکا اپنے دونوں برہنہ بازو سینے پر باندھ کر شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی اپنا آخری وار کر گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب فیصلہ اس کے حق میں ہونا ہے۔ ہر بزدل شخص کے مانند اس نے بھی سلیس کو ایموشنلی بلیک میل کیا تھا۔ میں سلیس آفریدی بن صفدر آفریدی اپنے پورے ہوش و حواس میں آتکا نعمان بنت نعمان حسین کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سلیس لمحوں میں اس کی زندگی کا فیصلہ کرتا مقابل کو ششتر کر گیا تھا۔ کسی کو بھی سلیس سے اس فیصلے کی امید نہیں تھی۔ تم نے میری اچھائی کو میری بزدلی سمجھ لیا تھا آتکا۔ آج میں نے خود کو اس رشتے سے آزاد کر کے تمہیں اپنی بہادری کا ثبوت دیا ہے۔ جاؤ، میں نے تمہارے سارے اختیارات تمہارے حوالے کیے، اب اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ آج تمہیں مجھے سے ٹپکل گھٹیا اور پست ذہنیت کے حامل شخص سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ چاہ کر خوشیاں مناؤ، انفیکٹ خوشیاں تو میں مناؤں گا آج جو تم جیسے ذہنی مریض عورت سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ ماما، میرا اور عفیفہ کا کھانا کمرے میں بھیج دیجیے گا، میں بچوں کو دیکھ لوں، وہ نیند سے بیدار ہو گئے ہوں گے۔ سلیس سنجیدگی سے مقابل کی طبیعت صاف کر کے اپنی ماں کو حکم دیتا لمبے لمبے ڈگ پھڑتا سیڑھیاں عبور کر کے ریلنگ کے پاس گری عفیفہ کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ کر اپنی انگوٹھوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کر کے نفی میں سر ہلا کر اسے مزید رونے سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا اسے اپنے سہارے کھڑا کر کے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ 5 سال بعد صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا، ہر سو روشنی اور دھوپ پھیل چکی تھی۔ آج اپنے بھائی کی آمد کے باعث سلیس گھر ہی موجود تھا۔ کچھ ہی وقت تک صالح اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آفریدی مینشن پہنچنے والا تھا۔ سلیس اور عفیفہ کی نکاح کے 1 سال بعد ہی جب صفدر صاحب اپنی بیماری سے ہار کر خالق حقیقی سے جا ملے، سلیس نے بڑے بیٹے کا حق ادا کرتے ہوئے سب کو سنبھالا، ساتھ ہی شریعت کے مطابق جائیداد تقسیم کر دی۔ صالح اپنی دلی خواہش کے باعث امریکہ میں اپنا بزنس کرتا اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سیٹ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، جسے پا کر اس کی زندگی اور بھی خوشحال ہو گئی۔ ایمن بیگم سلیس کے پاس ہی رہتی تھی، کبھی صالح کی ضد پر اس کے پاس بھی چلی جایا کرتی تھی۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے گزرنے کے بعد اپنی ماں کو ہاتھ کا چھالا بنا کر فرما بردار بیٹے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ پچھلے سال ہی ہارٹ اٹیک کے باعث ایمن بیگم خاموشی سے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد صالح اب سلیس اور عفیفہ کی 7 دن کی شہزادی کے عقیقے میں شرکت کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ آفریدی مینشن آ رہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی سلیس نے عفیفہ کا داخلہ میڈیکل کالج میں کروا دیا تھا۔ ثمامہ کا خواب تھا عفیفہ کو ڈاکٹر بنتا دیکھنا، اور اب وہ ڈاکٹر ہی بن رہی تھی۔ جب وہ انٹر میں تھی تب اللہ نے اسے اور سلیس کو ایک ثمامہ کی شکل کے خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے احرام رکھا تھا، اور اب بیٹی کا نام حرم رکھا تھا۔ عفیفہ کا آخری سیمسٹر شروع ہونے والا تھا۔ سلیس نے ہر موڑ پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس کے باعث وہ اتنی مشکل پڑھائی اور اپنی اولاد دونوں کو سنبھال لیتی تھی۔ سلیس نے اپنے بزنس میں مزید کامیابی کی منزلیں طے کی تھیں۔ سیاہ پینٹ پر پستہ رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، وہ لاؤنج کے وسط میں استادہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کام کرنے میں محو تھا۔ عفیفہ کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ بابا، مما بلا رہی ہیں آپ کو۔ سیاہ جینز کی نیکر پر سرخ شرٹ میں ملبوس سلیس کے شکل کے 5 سالہ حرم اس کے پاس آتا اسے اپنی ماں کا پیغام دے گیا تھا۔ حرم بالکل سلیس کی کاپی تھا، جبکہ احرام مرحوم ثمامہ کی کاپی تھا۔ سلیس اپنا لیپ ٹاپ وسط میں استادہ میز پر رکھ کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوتا، اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اٹھ گئی؟ کچھ کھانا ہے؟ کچھ کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ سلیس کمرے میں داخل ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتا فکر مندی سے کہنے لگا، جبکہ اس کے 7 دن کی بیٹی محو خواب تھی۔ آپ میری فکر چھوڑیں، میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے۔ صالح بھائی سے پوچھے وہ کب تک پہنچ رہی ہیں؟ میں نے ملازمہ کو کھانے کا کہہ دیا، کھانا وقت پر تیار ہو جائے گا۔ اب بس بچوں کو تیار کری ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ عفیفہ اسے ہدایت دیتی بیڈ کے وسط میں سوئی اپنی شہزادی کو گود میں اٹھاتی اسے کپڑے بدلوانے لگی۔ صالح کو کچھ وقت لگے گا، ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، اور تم رہنے دو، بچوں کو ملازمہ تیار کر دے گی۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، ابھی زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیس نے اس کے چہرے پر تکلیف دہ اثرات دیکھتے ہوئے اسے جھڑکا۔ اچھا یہ بتائیں، گوشت سارا تقسیم ہو گیا؟ عفیفہ نے عقیقے کے گوشت کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے رسم کے مانند بڑا فنکشن کرنے کے بجائے سنت کے طریقے کو فوقیت دیتے ہوئے گوشت قریبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
سارا گوشت تقسیم ہو گیا ہے، سارا کام الحمدللہ اچھے سے ہو گیا، تم پریشان نہ ہو، بس تم آرام کرو۔ سلیس اس کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو گود میں لیتا اسے پیار کرنے لگا۔ سماما کے انتقال کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میں جی ہی نہیں پاؤں گی۔ دوسری شادی تو دور کی بات، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک القادر بھی ہے۔ آپ سے دوسری شادی پر میں خوش نہیں تھی، بہت سارے خوف اور اندیشوں نے مجھے جکڑا ہوا تھا، صرف ایک مجبوری کے تحت میں نے آپ سے نکاح کیا تھا۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کرتے تو سماما کے بعد میرا اور میری اولاد کا کیا ہوتا؟ عفیفہ دور خلا میں گھورتی اپنے دل کی باتیں کہتی مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سماما کا ذکر ان کے درمیان ہمیشہ اچھے الفاظ میں ہی ہوا کرتا تھا، وہ آج بھی ان کے دلوں اور ذکر میں زندہ تھی۔ اس دنیا میں اللہ پاک کی ذات کے سوا سب کا متبادل موجود ہے عفیفہ، کچھ متبادل اچھے تو کچھ برے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کسی نہ کسی متبادل کے بدلے انسان کو جینا سکھا ہی دیتے ہیں۔ تمہیں لوگوں کا خوف تھا، ہماری اولاد کے طعنے سننے کا خوف تھا، لیکن وہ بے نیاز ذات ہر قسم کے خوف سے پاک ہے عفیفہ۔ کبھی کبھی اپنے اچھے کام پر نہ تو پچھتانا چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کا خوف محسوس کرنا چاہیے۔ جب اللہ پاک آپ کے اس نیکی کے کام سے خوش ہیں تو لوگوں کا خوف بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب لوگوں کا آج سے 5 سال قبل نکاح کے وقت آپ کو خوف تھا، آج وہی لوگ ہماری خوشحال زندگی کی مثالیں دیتے ہیں۔ لوگ تب تک آپ کو تنگ کرتے ہیں جب تک آپ ان کا خوف اپنے دل میں رکھ کر ان کے کہے کے مطابق چلتے ہیں۔ جس دن آپ لوگوں کا خوف اپنے دل سے نکال کر اللہ کی راہ پر نکل گئے، اس دن سے لوگوں کی باتیں اور ان کے عمل آپ کے نزدیک بے معنی ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی ہمیں گزارنی ہوتی ہے، اس لیے اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا اختیار بھی ہمارے ہی پاس ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے خوف سے اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنی خوشیوں کا انتخاب نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے دل سے لوگوں کا خوف نکال دینا چاہیے، کیونکہ جہاں لوگوں کا خوف بسیرا کر لے وہ اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ سلیس نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سلیس، اللہ پاک نے ایک فرشتے کی مانند آپ کو میری زندگی میں بھیج کر مجھے متبادل سے نوازا ہے۔ کسی بھی شخص کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن متبادل اس کے زخموں کو مرہم رکھ کر اسے منتمل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت ہے، بس ہم نادان اور جذباتی لوگ ہیں جو اس کی مصلحت کو نہ سمجھتے ہوئے اسے شکوے شکایات کرتے ہیں۔ عفیفہ مقابل کو اپنی بیٹی حورم سے لاڈ کرتا دیکھ کر مسکرائی تھی۔ حرمت، احرام اور حرم بھی اپنے باپ کے گرد بیٹھتے اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ عفیفہ نے اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔